آج ہم پاپولیشن گروتھ کے بارے میں دیکھیں گے، پاپولیشن گروتھ کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو پاپولیشن کی گروتھ ہے یہ فرام دا بگننگ ہی کیا ہے، ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے، اور اس ایشو کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک ایشو رہا ہے، بہت سارے جو تھنکرز ہیں پاسٹ میں وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے رہے کہ پاپولیشن کی جو گروتھ ہے وہ ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو کیا کرنا ہے، ہمیں اس چیلنج کو کوپ کرنا ہے تاکہ ہم ڈیزاسٹر سے بچ سکیں۔ ان میں پہلا جو تھے وہ پلیٹو تھے۔ پلیٹو جو ہیں وہ اپنی ریپبلک کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، انفینٹیسائڈ کرنی چاہیے، اور انفینٹیسائڈ کا استعمال کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو چائلڈ ہیں، چائلڈ کو ڈیتھ کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے بیسیکلی۔ اس کے بعد اگر ہم ایک اور تھنکر کی بات کریں، بہت سارے تھنکر ہیں، اس میں جو مشہور ہیں وہ ہیں جی مالتھس کی جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انگلینڈ کے اندر جو پاپولیشن ہے، کیونکہ سیکس کی جو ڈرائیو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو فوڈ کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا تھا کیونکہ سیکس کی جو ڈیزائر ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فوڈ گروتھ، تو فوڈ کم ہو جائے گی اور پاپولیشن زیادہ ہو جائے گی، اور اس سے کیا ہو جائے گا، ڈیزاسٹر آ جائے گا۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں پاپولیشن سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گاڈ نے نیچرلی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے جو نیچرل ڈیزاسٹرز، ٹھیک ہے، فیمائن اور میسو لیول پہ ہنگر یا وار، یہ کیا ہیں، یہ مینز ہیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی۔ تو یہ جو دو تھنکرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں بار بار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاپولیشن کی جو گروتھ ہے یہ واقعی ایک ٹائم بامب ہے۔ یہ کیا ہے، یہ ٹائم بامب ہے جو کہ کسی بھی کنٹری کو کیا کر سکتا ہے، یا تو پراسپیروس کر سکتا ہے، یا کیا کر سکتا ہے، یا ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا جو پاپولیشن گروتھ ہے یہ بہت زیادہ ایکسپونینشل ہے۔ پاکستان کا جو پاپولیشن گروتھ ہے، ہمارے یہاں جو پہلی سینسز ہوئی تھی 1951 میں ہوئی تھی، اور اس سینسز کے مطابق ہماری جو پاپولیشن تھی وہ 33 ملین تھی، اور اس میں یاد رہے کہ بنگلہ دیش بھی شامل تھا اور پاکستان بھی، کیونکہ تب تک بنگلہ دیش پاکستان سے الگ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اگر ہم 2017 میں دیکھیں تو اکیلا جو پاکستان ہے اس کی پاپولیشن 207 ملین ہے آفیشیل اسٹیٹسٹکس کے مطابق۔ تو پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماتر یا صرف ایوب خان کے دور میں 1960s میں جو فیملی پلاننگ کی جو ایک کیا تھی، فیملی پلاننگ کی ایک ڈرائیو چلائی گئی تھی ایوب خان کی گورنمنٹ کی طرف، اور اس کے بعد ہر گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا۔ ضیاء اور بعد میں جو آئے وہ افیکٹولی کیا اس ایشو کو افیکٹولی وہ کیا کر سکے ہیں، وہ ٹیکل ہی نہیں کر سکے، اس پہ فوکس ہی نہیں بنا سکے اپنا، ٹھیک ہے، وہ اپنا فوکس ہی نہیں بنا سکے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاپولیشن کا گروتھ پاکستان میں ہوا کیوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن۔ پاکستان میں جو ریلیجن ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور ریلیجن کا استعمال کر کے ہی کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جتنے بھی بچے پیدا کر لو وہ خیر ہوتی ہے، یہ کوئی منع نہیں کیا گیا ایسا۔ تو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں جو ہمارے علماء یا پھر جو بھی ہمارے ریلیجیس لوگ ہیں وہ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات، ایکسیس ہی نہیں ہے یہاں پہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے والے ٹولز۔
وہ سارے ٹولز چاہے وہ پلز ہوں، کانٹراسیپٹیو پلز ہوں جو ڈسٹرکشن کرتی ہیں کنسیپشن کی، یا کوئی اور ٹولز جو ہوتے ہیں جو نیسیسری ہوتے ہیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنے والے، وہ پاکستان میں پھر لوگوں کو اویلیبل ہی نہیں ہے، یا پھر ہمارے یہاں الٹریسی ہے، اور اس الٹریسی کی وجہ سے کیا ہے، لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کوئی میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، پاپولیشن کو ٹیکل کر سکتے ہیں، پاپولیشن کا جو اسکرج ہے یا پھر ایکسپونینشل گروتھ ہے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، ہم اپنی فیملیز کو چھوٹا رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں جو گورنمنٹ لیول پہ ایفرٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ اتنی افیکٹو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتنی افیکٹو نہیں ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وومن کا امپاورمنٹ، وومن امپاورمنٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ جب وومن امپاور ہوتی ہیں نا تو تب دیکھا گیا ہے کہ پاپولیشن کا جو گروتھ ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈکلائن ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں تو پھر وومن امپاور نہیں ہے نا۔ WEF کی جو جینڈر پیرٹی کی رپورٹ ہے وہاں پہ ہمارا جو رینک ہے 151 ہے 153 کنٹریز سے، جو کہ بڑا پتھیٹک ہے ہمارا۔ افغانستان سے ہی صرف ہم اوپر ہیں اور یمن سے، باقی سارے ملکوں سے ہم نیچے ہیں۔ تو یہ مور اور لیس کازز ہیں پاکستان میں جو پاپولیشن بوم ہے، جو کہ پاکستان کے تھنکرز کو بھی تنگ کر رہا ہے اور باقی سب کو بھی تنگ کر رہا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا جو پاپولیشن کو کنٹرول کرنا یہ ایک اسلام کے اندر اس کا کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ جناب الازہر یونیورسٹی جو ہے مسلمانوں کی سب سے پہلی یونیورسٹی مصر کے اندر، انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اور اس فتوے کے مطابق اگر آپ پاپولیشن کو کیا کریں، کنٹرول کر لیں ہائیجین کی وجہ سے، سوشل پرابلم کی وجہ سے، یا اکانومی کی وجہ سے، تو یہ فتویٰ یہ کہتا ہے کہ تب یہ اسلام کے اندر اس کو منع نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اگر ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 اور سورۃ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ہے اور ورس نمبر 223، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ ہر مدر جو ہے وہ 2 ایئرز تک کیا کرے گی، اپنا جو بیبی ہے اس کو ملک دے گی۔ تو اس دوران میں جو پریگنینسی ہے وہ تو ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک نیچرل میتھڈ ہے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا، یا فیملی پلاننگ کا نیچرل کنٹرول ہے پاپولیشن گروتھ کو ٹیکل کرنے کا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئٹس انٹرپٹس یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پرمٹ کیا گیا ہے، اس کو الاؤ کیا گیا ہے اسلامک ٹیچنگ کے مطابق۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا a strong Muslim is better than a weak Muslim۔ ایک اسٹرانگ مسلمان ویک مسلم سے کیا ہے، بیٹر ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی پلاننگ ہوگی تو آپ کا بچہ اسٹرانگ ہوگا نا، اس کو پورے نیوٹرینٹس ملیں گے۔ تو ہم اس کا استعمال کر کے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں کیا کرنا ہے، پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب اگر پاپولیشن کنٹرول نہیں ہوتی تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ تو ثابت کر لیا یہاں سے کہ اسلام کے اندر پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا موجود ہے، ایک تو فتویٰ بھی موجود ہے، ایک حدیث کے مطابق بھی ہم نے پروو کر دیا، اور کوئٹس انٹرپٹس بھی پہلے دور میں، اسلامک دور جب سٹارٹ میں تھا تو یہ پرفارم کیا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مدر 2 سال تک اپنے بچے کو ملک دیتی ہے تو اس دوران تو پریگننسی ہوتی نہیں ہے۔ اب جناب جو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر if population is not controlled what happens، کیا ہوتا ہے۔ تو
پاپولیشن کنٹرول نہیں ہوتی تو اس کا جو بہت بڑا امپیکٹ ہے یہ وار بھی لے کے آ سکتی ہے. اگر ہم دنیا کے 20th سینچری کے ون آف دی گریٹسٹ فلاسفرز کی بات کریں تو برٹرینڈ رسل کیا کہتے ہیں؟ برٹرینڈ رسل یہ کہتے ہیں کہ ریسورسز ہی ہوتے ہیں جو کنٹریز کو فورس کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں، وار کی طرف لے جائیں، ریسورسز کی ڈرتھ. اور ہم نے اس کا جو انالیسس دیکھ بھی لیا کہ 2003 کے اندر عراق پہ جو جنگ مسلط کی امریکہ نے، وہ اس کے پیچھے آئل تھا. تو اگر ہماری پاپولیشن جو ہے وہ کنٹرول میں ہوگی، دنیا کی پاپولیشن کنٹرول میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کم وار ہوگی. اور اسی طرح سے UN نے بھی کہا ہے کہ فیوچر کی جو وارز ہیں وہ کس پہ ہوں گی؟ واٹر سٹریس پہ. کس پہ ہوں گی؟ واٹر سٹریس پہ. انہوں نے پاکستان اور انڈیا کا نام لیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کیا ہیں، یہ آپس میں لڑ سکتے ہیں واٹر پہ. تو واٹر ایک ریسورس ہی ہے نا. تو پاپولیشن جب بڑھ جائے گی ہماری تو فیوچر کے اندر واٹر سٹریس ہوگا، کیونکہ زیادہ لوگوں کو زیادہ پانی چاہیے اور ان کی خوراک کے لیے بھی پانی چاہیے، تو وار ہو سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے پاپولیشن کا گروتھ وار کا کاز بنتا ہے. دوسری جو بات یہ ہے پاپولیشن جو ہے وہ آپ کا کیا کرتا ہے؟ لائف سٹینڈرڈ کو کم کرتا ہے. لائف سٹینڈرڈ کیسے کم کرے گا؟ ریسورسز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیمیٹڈ ہوتے ہیں. دنیا میں لیمیٹڈ ریسورسز ہیں جناب. دنیا کی ایک کیرنگ کیپیسٹی ہے، کیرنگ کیپیسٹی. اور وہ کیرنگ کیپیسٹی کتنی ہے؟ وہ 35 بلین تک ہے. لیکن تب آپ کا لائف سٹینڈرڈ بڑا پور ہو جائے گا اگر دنیا پہ 35 بلین لوگ ہو گئے، اور 35 بلین سے زیادہ کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، پھر سارے ہی غریب ہوں گے. تو آپ کا جو ریسورسز لمیٹڈ ہیں تو لائف سٹینڈرڈ آپ کا لو ہو جائے گا اگر پاپولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ کے ہاں کرائم کا پاپولیشن کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے. پوورٹی، ان امپلائمنٹ. اور جب ان امپلائمنٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پروٹیسٹ ہوتی ہے. اور پروٹیسٹ سے کیا ہوتا ہے جناب؟ آپ کی ڈیموکریسی بھی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ آ کے مارشل لا لگا دیتے ہیں اور آپ کا جو کنٹری ہے وہ جناب چلتا رہتا ہے. اب فیوچر کے اندر وہ کون سی میئرز لینی چاہیے جن سے ہم کیا کر سکیں؟ پاپولیشن کو کرٹیل کر سکیں. ویسے تو ایک ٹرینڈ ہے اور ایک ماڈل بھی ہے. وہ ماڈل یہ کہتا ہے، مجھے اس کا نام بھول گیا، کہ آبادی دنیا کی 11 بلین سے نہیں بڑھے گی اس ٹرینڈ کے مطابق، اس ماڈل کے مطابق. اب وہ کتنا صحیح ہے یا وہ کتنا غلط ہے ہمیں اس کی پرسنٹیج کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یہ تو ہمیں ٹائم ہی بتائے گا. لیکن جناب ایک میتھڈ ہے، کچھ میتھڈ ہیں جو میئرز ہیں جو ہم ٹیک کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہ پاپولیشن گروتھ کو کم کر سکیں. سب سے پہلے ہمیں اویلیبلٹی کرنی ہوگی، اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کے اندر، پلز کی، کانٹراسیپٹیوز کی، تاکہ ہم پاپولیشن گروتھ کو میٹیگیٹ کر سکیں. پھر ہمیں وومن کی امپاورمنٹ کے اوپر کیا کرنا پڑے گا؟ وومن کی امپاورمنٹ پہ فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ وومن کی امپاورمنٹ سے کیا ہوتا ہے؟ جو برتھ ریٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کم ہو جاتا ہے، وہ فلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تیسری بات جناب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں لٹریسی ریٹ کو بڑھانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کو ہمیں کنسنسس کرنا پڑے گا تاکہ کیا ہو؟ کنسنسس کے بعد وہ عوام کو کہہ سکیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے. تو فیملی پلاننگ کیونکہ ماں کی صحت اور بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے تو ہمیں یہ کرنی ہے. تو یہ 4 سٹیپس ہمیں لینے پڑیں گے، اور پھر ایک فیملی پلاننگ ڈرائیو چلانی پڑے گی بڑے وگر کے ساتھ، بڑی فورس کے ساتھ اور زیل کے ساتھ، جیسے ایوب خان کے دور میں چلی تھی. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک بات ضرور ہے، نہ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ ابورشنز کرنے، کیونکہ بیسیکلی ابورشنز کیا کرواتے ہیں؟ وہ
ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں وہ ایک لائف کو بھی لے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہمیں چائنا کی ون چائلڈ پالیسی یہ اپنانی ہے، کیونکہ بیسیکلی جو چائنا کی ون چائلڈ پالیسی ہے اس نے چائنا کے لیے پاپولیشن کو تو کنٹرول کیا ہے، لیکن ڈیموگرافی جو ہے اس میں امبیلنس آ گیا. اب چائنا میں لڑکیاں بہت کم ہیں اور لڑکے بہت زیادہ ہیں، تو اس طرح سے یہ بھی امبیلنس ہے. اب انہوں نے ریلیکس کر کے 2 چائلڈ پالیسی دے دی. اور ایک آخری کام یہ ہے کہ 11 جولائی کو ہمیں بھرپور پاپولیشن ڈے منانا چاہیے.